مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت، جب تک تو نفع مند تیری سیوا کی، تجھے پانی میں نہلایا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بھینسوں کے لیے بہترین اے سی چلاتے ہیں، دودھ خشک نہ کر جائیں، کولر چلاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے تیری خدمت کی، پر آج تو نفع مند نہیں ہے، تیری ذات سے نفع نہیں مل رہا، تیری ذات سے فائدہ نہیں مل رہا، اس لیے تجھے چھری کے حوالے۔ کتنی عجیب بات۔ میں پل پل میں اپنے آپ کو پڑھوں، اپنی پوری زندگی میں نے گزار دی، کتنے لوگوں کو نفع دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو نقصان دیا، نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے، لفظوں سے نقصان، بولوں سے نقصان، سوچوں سے نقصان، اپنی کسی ٹیکنیک سے نقصان، اپنے کسی انداز سے نقصان۔ اور ایک اور سوچیں، کتنے لوگوں کو میں نفع دے سکتا تھا پر نہ دیا، میری ذات سے نفع مل سکتا تھا پر نہ ملا۔ سوچیں پل پل میں، سوچیں پل پل میں۔ ابھی سفر میں جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا گائے گی دنیا گیت میرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو خیر کا کام، انسانیت کے نفع کا کام کر کے جائے گا، اس کے گیت دنیا گائے گی۔ اندر خیال آیا پھر تو گیت گانے کے لیے نفع کا کام کیا تھا، اخلاص کا کیا بنے گا؟ اللہ کی رضا کا کیا بنے گا؟ پھر تو لوگوں کو اس لیے فائدہ پہنچایا کہ لوگ میرے گیت گائیں گے۔ میں نے کہا مولانا
نہ چاہتے ہوئے میری چاہت نہیں لوگ گیت گائیں اور لوگ کہیں کہ ہاں بھلا آدمی ہے یا تھا، لیکن میں نہ سوچوں۔ جو انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے وہ اپنے اخلاص پہ پہلے نظر رکھتا ہے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، سوئیں نہیں، اور سونے والی حالت ہٹا لیں، یہ ایسے پکڑ کے ٹانگوں کو ایسے سو جانا، یہ حالت ہٹا لیں پہلے۔ جو انسانیت کو نفع دیتا ہے وہ اپنی نظر دل پہ بڑی نظر رکھتا ہے، کس لیے کر رہا؟ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے۔ ساری دنیا اسے کہہ دے 2 نمبر ہے، اللہ کہہ دے 1 نمبر ہے، دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا اسے حضرت صاحب کہہ دے، بزرگ کہہ دے، اولیاء کہہ دے، میرا اللہ کہہ دے تو دنیا کے دکھاوے کے لیے رنگ بازی کرتا تھا، 2 نمبری کرتا تھا، دنیا کو دکھا لے 4 دن دکھائے گا، آخر میرے پاس تو آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو جب بھی بیان کرا بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے کہ ایک عالم جائے گا اور اللہ کے پاس، ہاں بھائی یا اللہ علم تیرے لیے پڑھا اور تیری مخلوق کو علم سکھایا، فرمایا نہیں، اس لیے کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں۔ ایک سخی جائے گا، کس لیے؟ یا اللہ مخلوق پہ مال لٹایا، مخلوق کی خدمت کی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، اور مال لٹاتا گیا اور کھانے کھلاتا گیا چیزیں، وہ نہیں، ہمارے لیے نہیں تھا، مخلوق کے دکھاوے کے لیے تھا۔ اور ایک مجاہد، اس کے خون ٹپک رہا ہوگا، کس لیے؟ یا اللہ تیری راہوں میں سر دے دیا، تیری راہوں میں خون لو لوہان اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پر میں نہیں، تیرا مطلوب واہ واہ تھی، اور دنیا میں واہ واہ ہو گئی، جا اب دنیا والوں سے نفع لے، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی نہ نفع ہے، نہ امید ہے، نہ رضا ہے، نہ محبت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ تیرے لیے کوئی وعدے ہیں، نہ جنت کے، نہ کسی چیز کے، جا ان کے پاس چلا جا۔ لوگوں کے بارے میں ہم کیوں کہیں وہ 2 نمبر ہے؟ اپنے بارے میں ہر وقت شک میں رہے۔ بس بدقسمت شخص ہے جو لوگوں کے بارے میں تبصرے کرے گا، اپنی بزرگی چمکاتا ہے، اپنی چودراہٹ چمکاتا ہے، اس کا ڈیرا اس لیے چل رہا، کھانے اس لیے کھلا رہا کہ لوگ کہیں سخیوں میں چودھری اس لیے بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کھانا کھلا رہا، یہ اس لیے لوگوں کو پیسے دے رہا کہ میری واہ واہ ہو۔ پتہ نہیں وہ اس کے دل میں وہ ہو ہی نہ، اور میں ایسی خامخواہ کے لیے اس کے بارے میں خیال کر کے گمان کر کے گناہگار ہو جاؤں۔ وہ تو سچا سخی تھا، وہ سچا شخص تھا جو مخلوق کے دکھوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا، اس کے دل میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں تو سوچ میں بھی پہرے بٹھانے ہوں گے، ہماری تو سوچ بھی اپنی نہیں ہے، ہمیں تو سوچ بھی مخلوق کی خیر خواہی کو سوچنا ہوگا۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں؟ میں بالکل خالص اور میری نیت بالکل سچی ہے، کھوٹی نہیں ہے، میرے اندر کھوٹ نہیں ہے، میں موت سے پہلے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے بدلتے دیر نہیں لگتی، بقول ایک اللہ والے کا۔ ہر پل میں یہ سوچوں کہ میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے اور انسانیت کو بھلا پہنچے، ہر پل، اور اب تک نہیں پہنچا تو میں کیسے مخلوق کو نفع پہنچاؤں؟ ضروری نہیں میرے پاس بہت سارا مال ہو اور میں بہت مال خرچ کر دوں، اربوں روپے، نہیں تو میرے پاس بہت زیادہ وقت ہو، اب کیا کروں، میں مزدور ہوں، نہیں تو میری لمبی عمر ہو، صدیوں عمر ہو، پھر میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں، نہیں میرے پاس بہت بڑا مال ہو، میں ہسپتال بنا دوں، سرائے بنا دوں، ہوٹل بنا دوں، اسکول بنا دوں، مخلوق کو نفع پہنچاؤں۔ ہر فرد، ہر شخص،
ہر غریب سے فقیر مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا، اور اللہ پاک